سر ابھی یہ 6 ججز کا جو خط آ گیا سامنے منظر عام پہ، آپ کو سمجھ میں آئی ہے یہ کیا ہوا ہے؟ یہ اس کی سنگینی کتنی ہے، اور اس کو جس طریقے سے حکومت لے کر چلنا چاہ رہی ہے اس طریقے کار سے کیا اس مسئلے کا حل نکل آئے گا، یہ جو کمیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ادارے ہوں یا کوئی حکومت ہو یا کوئی بھی سول کوئی سرونٹ ہو یا کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ مٹی ڈالو اور آگے نکلیں یا بس کریں اگلی بات کریں۔ اس سے پاکستان کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان میں انتشار کی جو ایک نئی ایک بنیاد رکھی گئی وہ جنرل پاشا کے زمانے میں رکھی گئی، صحیح، اور جنرل پاشا نے ہر شعبہ زندگی سے اور ہر ادارے کے اندر انتشار کی جو بیج بویا تھا، آج وہ تناور درخت بن چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر تو صرف 4-6 ججز کا خط ہوتا تو پھر آپ کو ایک نئی چیز یا ایک نئی تشویش ہوتی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اچھا بھائی آپ دیکھیں کہ جو برودی سرنگیں بچھائی تھی جنرل پاشا کے بوئے ہوئے بیج نے جب وہ تناور درخت بنا تھا، وہ معیشت کے حوالے سے ہو، وہ سفارتکاری کے حوالے سے ہو، وہ تہذیب آپ کی کے حوالے سے ہو، ٹھیک ہے، آج اگر ان سرنگوں کو، بارودی سرنگوں کو آپ نکارہ بنائے بغیر اس پہ مٹی ڈال کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو خطرے تو ہر وقت رہیں گے۔ جس طرح آج آپ ایک خط کا ذکر کر رہے ہیں، بھائی آپ جسٹس شوکت صدیقی کا تو ذکر کرتے ہیں، اس کے فیصلے کا کو تو اس خط میں ذکر کر رہے ہیں، مگر کیا جسٹس شوکت صدیقی نے جب یہ آواز اٹھائی تھی اور اس وقت کے چیف جسٹس اور باقی لوگوں کو جب خطوط بھی لکھے، فون کیے، ٹائم مانگا اور پھر بار میں آ کر جو کچھ انہوں نے کہا، اس کی انویسٹیگیشن تو آج تک نہیں ہو سکی۔ آپ نے اس کا فیصلہ دیا، مگر ایک سیکنڈ، میں کہہ رہی تھی نہیں ماریا، ایک سیکنڈ پلیز ایک سیکنڈ، میں آپ کی بات پہ آنا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی یہ آپ دیکھیں کہ فیصلہ اس کے متعلق آیا جسٹس شوکت صدیقی کے متعلق، مگر اس وقت جنہوں نے دباؤ میں لانے کی کوشش کی جسٹس شوکت صدیقی کو، فیصلہ لکھوانے کی کوشش کی، ان کا تو ذکر بھی نہیں آیا۔ آپ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے ایک ججمنٹ آتی ہے، آپ ریفرنس فائر کر دیتے ہیں، وہی لوگ نواز شریف کے خلاف ہوتے ہیں، وہی کپ لہراتے ہیں، کابل میں وہی لوگ جو ہیں وہ بینیفیشری ہوتے ہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور جن کے متعلق کچھ کہا جاتا ہے وہ کوئی نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، کوئی وزارت عظمیٰ سے تو سر اسی کانٹیکس میں میاں جاوید لطیف صاحب اس خط کو آگے لے کر چلتے، جو آپ نے باتیں کہیں بالکل ٹھیک، اس سے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، اب یہ خط سامنے آیا ہے، اس کا پھر ہم انتظار کریں 3-4-5 سال کے بعد پھر اس کی مکمل انویسٹیگیشن ہوگی، یا ابھی اس موقع پہ ہونی چاہیے؟ اگر ہوگی تو کمیشن نتیجہ نکلے گا، اس کمیشن سے نتیجہ نکلے گا؟ نہیں ماریا ایک سیکنڈ، اب بات یہ ہے کہ فریق ہو گئے 2، ایک جو ان کو دھمکا رہا ہے بقول خط کے، اور ایک ہے جن کو خط لکھا جا رہا ہے۔ جی اب آپ دیکھیں کہ تیسرا فریق ہو گیا ایگزیکٹو، جی اب انہوں نے بیٹھ کے ایک فریق نے، خط لکھنے والے نے اور جن کو لکھا جا رہا ہے، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن کس سے کروانی ہے۔ ماریا کون ہوتی ہے یا جاوید لطیف کون ہوتا ہے کہ اس میں ٹانگ اڑائے کہ اس طرح نہیں، مجھے اس طرح چاہیے؟ یا میکسیمم بار ہوتی ہیں وکلا بارز، وہ فریق ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی سے پوچھ ہی نہیں رہے، اور تھرڈ پارٹی، چوتھی پارٹی جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو رہی ہے مجھے تو یہ قبول نہیں ہے۔ تو پھر حقیقت یہ ہے کہ ہونا بھی یہ چاہیے، آپ اگر ان برودی سرنگوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، نکارہ کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو صحیح ڈگر پہ چلانا چاہتے ہیں، آئین قانون کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، تو پھر ایسا کمیشن بنایا جائے جس کے ٹی آرز میں یہ لکھا جائے کہ دیکھا جائے گا کہ 6 ججز اس سے پہلے کن کے ساتھ یا کیسے فیصلے آتے رہے، ان پہ کن کن کو اعتراض تھا، یا آج 3 ججز کو دھمکیاں آئی ہیں
یا ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی ہے، انہوں نے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا اور 3 ججز نے کیا سن کے یا ان کو بھی کوئی جاوید لطیف صاحب جو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں نا، اس طرح نہیں چلے گا پرومس. اگر آپ دیکھیں نا تو جب یہ شوکت صدیقی صاحب کا کیس چل رہا تھا نا، ہم جب پوچھا کرتے تھے نا تو اس وقت یہی سوال تھا کہ یہ دیکھیں کہ شوکت عزیز صاحب جو ہیں وہ کون سے کیسز سن رہے ہیں، ان کا ایک ریفرنس چل رہا ہے، ان پہ جو دباؤ آ رہا ہے وہ اس ریفرنس سے ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھا صورتحال مختلف ہے. تو اب ایسا لگ رہا ہے وہی ساری باتیں جو ہیں وہ ریپیٹ ہو کر آ رہی ہیں، صرف وہ کردار ادھر ادھر ہو گئے ہیں، باتیں وہی ہیں، بیانیاں وہی ہوئے. پہلے بھی شوکت عزیز صاحب کی شخصیت کے حوالے سے بھی یہی باتیں تھیں، اب اس وقت بھی وہی ساری باتیں ہیں. ہماری یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم گڑبڑ کرتے ہیں نا، وہ دیانتداری یہ ہوتی ہے کہ آپ کیس ٹو کیس لیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ کس ادارے نے ایسا کیا، بلکہ یہ دیکھیں کس ادارے میں بیٹھے شخص نے کیا کیا. جس نے جو کچھ کیا ہے اس کے پلے وہ پڑنا چاہیے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ جس نے کیا ہے وہ چلا جاتا ہے اور اس کے بعد آنے والے بھگتتے کیوں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میری اگر سروس جو ہے وہ 3 سال ہے، 2 سال ہے، سال کے لیے میں آؤں یا 5 سال کی میری حکومت ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں ان برودری سرنگوں کو اکھاڑوں اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالوں. بلکہ ہونا یہ چاہیے وہ ادارے میں بیٹھے لوگ ہوں یا حکومت وقت ہو، سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان بارودی سرنگوں کو صاف کیا جائے، پبلک کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ فلاں شخص نے یہ کیا.